جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی جو اہم موضوعات ہیں وہ ملکی سیاست سے ہی منسلک ہیں اور خارجہ پالیسی سے بھی اس کا بھی ذکر کریں گے ہم۔ سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک یکجہتی کی ریلی جو ہے وہ لاہور میں نکالی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں، اور عمران خان صاحب نے سب کو یہ دعوت بھی دی تھی اپنے سپورٹرز کو اور شہریوں کو کہ وہ نکلیں اور آئین کی کو بچانے کے لیے، چونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کے خیال میں آئین کو اپہولڈ کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ 90 دن کے الیکشن کی، 14 مئی کے الیکشن کی کا ذکر تو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، آپ کو اس کا اچھی طرح معلوم بھی ہے اس پورے جو ہے افسانے کا۔ اور یہ ریلی جو ہے آج مختلف مقامات میں لاہور سے گزری، اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو کہ گوا گئے ہوئے تھے، ایس سی او کا جو سمٹ تھا، شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس کے سمٹ کے لیے وہ وہاں پہ تھے، اور وہاں پہ پھر ان کا ٹاکرا جو ہے وہ انڈین میڈیا سے بھی ہوا، جہاں پہ سخت قسم کے سوالات ان سے پوچھے گئے۔ انہوں نے اس کو بڑی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، لیکن جو انڈین فورن منسٹر ہیں جے شنکر صاحب، انہوں نے کافی سخت زبان استعمال کی پاکستان کے بارے میں، اور پاکستان کا رول جو ہے خطے میں اس کے بارے میں، اور وہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی جو داخلی سیاست ہے اس کے تناظر میں وہ بلاول بھٹو زرداری پر ڈالا جا رہا ہے کہ ایز اف وہ کوئی ہندوستان میں کوئی بہت زیادہ غلط کر کر آ گئے ہیں اور وہاں سے جو ہے مار کھا کر آ گئے ہیں۔ تو یہ پوری جو ڈومیسٹک سیاست ہے، جو کچھ انڈین فورن منسٹر نے کیا وہ بھی ان کی داخلی سیاست کا شاخسانہ تھا، چونکہ وہ وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، وہ سخت میسج دینا چاہتے تھے اپنے ووٹرز کو پاکستان کے بارے میں کہ دیکھو پاکستان کو ہم نے سنا دیا، فکس کر دیا، یہ کر دیا۔ اور ادھر پاکستان میں جو سیاسی تقسیم ہے اس وقت، اس میں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، ظاہری بات ہے یہ اس سے متاثر ہوتا ہے کہ جب آپ ملک کے وزیر خارجہ جو آپ کے ملک کو، آپ کی ریاست کو، آپ کے عوام کو کی نمائندگی کر رہا ہو ایک کولیشن حکومت سے، اس کو آپ اس طرح سے جو ہے رگیدیں، اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک اب کیمپین ہے بلاول بھٹو کے بارے میں۔ تو ان تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ابھی موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب، ان سے یہ آج کی ریلی کے بارے میں پوچھیں گے چونکہ یہ لاہور میں موجود ہیں۔ پروفیسر اعجاز خان ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے ہیں، ڈین بھی رہے ہیں، بہت سے حوالے بھی ہیں ان کے، آپ پہلے بھی ان کو دیکھ چکے ہیں۔ اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بھی جوائن کریں گی، ان سے بھی ہم یہ ہندوستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور ایس سی او کا جو ہے فیوچر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو مزمل صاحب، سب سے پہلے تو یہ عمران خان کی ریلی کا ذکر کر دیں، چونکہ آپ کو جانا بھی ہے، اس لیے پہلے آپ کے ہم کامنٹس لے لیں کہ کتنی بڑی ریلی رہی، جوش و خروش تھا لوگوں کا، نکلے بڑی تعداد میں لوگ؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک سیاسی جماعت چیف جسٹس کے لیے ریلی نکالے گی تو پھر چیف جسٹس ایک سیاسی جماعت کا ہو گیا، ٹھیک جی ہے نا؟ یہ تو ہے، یہ تو ہے۔ اچھا، کیا کبھی چیف جسٹس کے لیے، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تو ریلی نکلتے ہوئے سمجھ آتی ہے، لیکن چیف جسٹس اپنے چیف جسٹس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے ریلی کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ انہیں کیوں ایک سیاسی جماعت کی حمایت ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس تعداد میں لوگوں کو چیف جسٹس کے لیے پھر نکلنا چاہیے تھا، اتنی تعداد میں تو لوگ نہیں نکلے ہیں۔ پھر تو لاہور آج جم غفیر ہونا چاہیے تھا، لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے، لوگ عدلیہ کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی شو کرتے۔ اور اگر کوئی ہزاروں سینکڑوں کا اجتماع ہے جو ایک سیاسی جماعت کا نارملی ہو جاتا ہے، تو پھر لوگ عدلیہ کے لیے تو نہیں نکلے، پھر لوگ عدلیہ کے لیے تو پوری قوم کو نکلنا چاہیے تھا، سیاسی جماعت سے قطع نظر، سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر لوگ چیف جسٹس کے لیے نکلتے، اور آج آپ دیکھتے کہ پورا لاہور بلاک ہوتا، ہر طرف لوگ عدالت کے لیے باہر کھڑے ہوتے۔ کیا آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے جو عدلیہ کے لیے تحریک نکالی ہے ریلی، اس میں لوگوں نے عدلیہ پر عدم اعتماد کر دیا؟ اگر یہ جو میں آپ کے سامنے دیکھوں
یہ چند ہزار کا جو آپ مجمع دکھا رہے ہیں کسی ایک خاص جگہ جہاں سے عمران خان گزر رہے ہیں، جو باقی لاہور ہے وہ تو سارا پرسکون گزرا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد تو نہیں نکلی جتنی جوڈیشری کے لیے نکلنی چاہیے تھی. جتنی پھر عدلیہ بحالی کے لیے نکلی تھی تو اور گوجرانوالا میں فیصلہ ہو گیا تھا. پھر عمران خان اتنا بڑا شو تو نہیں کر سکے کہ فیصلہ لکشمی چوک میں ہو جاتا یا 0 پوائنٹ پہ ہو جاتا یا ملتان میں ہو جاتا کہ ہم کہتے جی پوری ملک میں لاکھوں لوگ عدلیہ کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. پھر مجھے وہ منظر تو نظر نہیں آیا معذرت کے ساتھ. جی تو کیا یہ عمران خان ان پاپولر ہیں یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان پاپولر ہیں؟ یہ تو آپ مجھے بتائیں گے، کیونکہ آج تو لوگوں نے عمر عطا بندیال کے لیے نکلنا تھا، اور اگر مطلوبہ تعداد میں لوگ عمر عطا بندیال کے لیے نہیں نکلے تو کیا عمر عطا بندیال پاپولر ہیں؟ کیونکہ میں یہ نہیں مانتا کہ عمران خان ان پاپولر ہے. آپ مجھے روز اپنے شو میں بتاتے ہیں کہ عمران خان تو بہت پاپولر ہیں، حقیقت ہے، ٹو میں تھرڈ ابھی بھی جیت کہوں رہے ہیں، گا. ہر تیسرا پاکستانی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے. تو میں آپ سے سنتا ہوں اور میں آپ کی بات پر یقین بھی اگر کر لوں تو پھر آج وہ سب نکلے نہیں ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی عمر عطا بندیال کے لیے سپورٹ کم ہے کہ لوگ عمر عطا بندیال کے لیے نہیں نکلے ہیں آج پی ٹی آئی کی ریلی میں. کیا یہ تین رکنی بینچ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہا ہے اور یہ آئین کی بحالی کی بات نہیں کر رہا، عام پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے؟ جی یہ دیکھیے، یہ تو خیر سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. پروفیسر نہیں نہیں اعجاز نہیں ہمارے نہیں ساتھ. نہیں، یہ جو پبلک اچھا سپورٹ ہے مجھے، یہ سمبولک نہیں ہوتی، یہ ڈیسائسو ہوتی ہے. اچھا آپ میری ہمارے ساتھ بات اب سنیں، آپ. اگر آج لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوتے اور ہر طرف آپ کو لوگ عدلیہ کے لیے سڑکوں پر نظر آ رہے ہوتے، مال روڈ بلاک ہوتا، لکشمی مکلوڈ روڈ، آپ کہتے جی تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے مجھے 1 گھنٹے کا لیکچر دینا تھا کہ لوگ بندیال کے لیے باہر نکل آئے ہیں، دیکھیں عوامی ریفرینڈم ہو گیا بندیال کے لیے. اب نہیں نکلے تو آپ کہہ رہے ہیں سمبولک ہے. اچھا جی، اچھا یہ دیکھیے ہمارے ساتھ اب دو شخصیات موجود ہیں جو کہ تخت لاہور سے ان کا تعلق نہیں ہے، مطلب براہ آپ راست. اسلام آباد کی بات کر لیں، نہیں آپ نہیں اجاز ملتان کی صاحب. بات کر لیں، آپ کراچی کی بات کر لیں، کہا انہوں نے ملک بھر میں کال دی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کس شہر میں لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ نکل آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہم اس ملک کی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا اجاز صاحب، یہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں یہ جو تخت کے لیے رسا کشی ہو رہی ہے، کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پشاور میں بیٹھ کر؟ خیبر پختونخوا کے عوام کیا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ انکریزنگلی ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے. پہلے کم تھا، اب بہت وائڈ اسپریڈ ہو رہا ہے کہ پہلے بھی ہمارا یہ خیال تھا یا زیادہ ایکسیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب اوور آل پاکستان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت مائلڈلی پٹ کرتا ہوں، ڈومینیٹ کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، بڑا بھی ہے پولیٹیکلی، اکنامکلی، ہر لحاظ سے. اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں کہ سارا معاملہ تو پنجاب کا ہے. ساری سیاسی جنگ بھی جو ہے وہ پنجاب کی ہے، کہ پنجاب کو پنجابیوں کی آپس کی لڑائی ہے اور ہم باہر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. یعنی الیکشن ہو رہا ہے نا، الیکشن کی بات ہے، یہ ڈیبیٹ سے ایک کا وہ ہے کہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، یعنی آج کے 10 دن بعد ہو جانا چاہیے. تو وہ تو صرف پنجاب میں نہیں ہے، وہ تو آئین تو پختونخوا کے لیے بھی ہے. اور معاملات چھوڑیں، وہ اس کے اتنا ہی قانون 90 دن کا ہے جتنا پنجاب کے لیے. لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کا کوئی وہ نہیں لے کہ یہ اس کے لیے وہاں پر وہ کرو، اپلائی کرو ریلیونٹ کورٹ میں. تو پھر پنجاب کے ریلیونٹ کورٹ لاہور ہائی کورٹ نہیں تھا. تو اس پہ لوگ حیران ہے کہ سارا چکر جو ہے نام لے لیتے کہ جی کے پی اور پنجاب الیکشن، مگر جھگڑا تو جو سپریم جوڈیشری میں بھی ہے. پھر جوڈیشری کے میک اپ کو دیکھو، ججز کو دیکھ لیں. پختونخوا میرا خیال میں ایک جج ہے اس وقت، بلوچستان سے ایک ہے، سندھی ایک بھی نہیں ہے، سندھ سے ہے لیکن سندھی ایک بھی نہیں ہے. یہ کیا وہ جا رہا ہے، امپریشن جا رہا ہے. تو لوگ سوال تو کر رہے ہیں. پھر پختونخوا میں تو ہر دن رپورٹڈ یا ان رپورٹڈ لوگ مر رہے ہیں، فرینکلی مر رہے ہیں، پولیس والے بھی عام لوگ بھی. اور زندگی اتنی خوفناک ہو گئی ہے، آپ حیران ہوں گے کہ پیٹی کرائم کتنا بڑھ گیا ہے اور ساری چیزیں کتنی خراب ہو گئی ہیں، لیکن دے آر ناٹ رپورٹڈ. آپ نیشنل میڈیا کو دیکھیں،
ادھر پنجاب میں اس نے یہ کہا, عمران نے یہ کہا, ایمرجنسی میں جو کچھ ہوا نارتھ وزیرستان میں پچھلے 48 گھنٹے میں اتنے واقعات ہوئے ہیں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹڈ نہیں ہوتے. تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عائشہ کا بھی کوئی کامنٹ لے لیں. ویسے تو عائشہ لاہور میں پلی بڑی ہیں, لیکن ہیں وہ سرائکی, تو اس لیے میں نے کہا کہ آلٹرنیٹیو ویو ضروری ہے تخت لاہور کے بارے میں. جی عائشہ. جی میں تو اگری کروں گی کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ بہت لمبا چل رہا ہے اور چلے گا. پاپولیرٹی پہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں مزمل کو یہ یاد کراؤں کہ جو باہر نکلنے والی بات ہے نا, وہ تو جب بھی عمران خان نے دھرنے کی آواز اٹھائی ہے تو کتنے لوگ ان کے لیے نکلے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں لاہور میں تھی, یہ 2000 کب کی بات ہے, 2014 کی بات ہوگی, 14 کی بات. تو مجھے یاد ہے کہ میں پھنس گئی تھی, بلکہ اسلام آباد میں نے واپس جانا تھا, یہ لاہور سے نکلے تھے, تو بلکہ میرے میاں نے کہا بھی لاہور میں بیٹھی رہو کیونکہ ہم یہاں پھنسے ہوئے, تم نہ پھنسو. تو 20,000 بندہ بھی لاہور سے نہیں نکلا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور تب سے ان کی جو جلسے ہوتے ہیں جس میں یہ کال دیتے ہیں, تو ان کا یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ نہیں آتے. یٹ ہمیں ایک اندازہ ہے, اور دیکھیں یہ اندازہ اس وقت تک یا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا, کہ ان کی لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, الیکشن ہونا بہرحال ضروری ہے اس کے لیے, کیونکہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو یہ سارے ایک پرسیپشن ہے نا کہ ہاں جی یہ بہت پاپولر ہیں یا یہ نہیں پاپولر. تو یہ تو الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں, کس طرح, اور الیکشن فیئر ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے. جب تک الیکشن نہیں ہوگا ہمیں پاپولیرٹی کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. درست, بہت شکریہ. میں چاہتا ہوں کہ اب ہم سوئچ کریں. بلاول بھٹو زرداری کا دورہ ہندوستان, گوا میں ان کی ملاقاتیں, میڈیا سے انٹریکشن, جو انڈین فورن منسٹر نے جس طرح کی گفتگو کی, جو زبان استعمال کی, ایک یہ اچھا جسچر تھا بلاول کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, لیکن انہوں نے بالکل اس کو منیمائز کیا. میں اجاز صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں, پھر آپ سب کے کامنٹس لیتے ہیں. جی اجاز صاحب. دیکھیے یہ دورہ جو تھا, اس میں جو اصل میں دورہ جس کے لیے تھا, جو فورم تھا, وہ دب گیا, اس پہ کوئی بحث نہیں ہو رہی. بلاول پہلے ہو رہی تھی نہ جائے, کیوں جا رہا ہے, انڈیا جا رہا ہے, انڈیا غلط ہے, یہ ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے یہ حالات ہے, وہ حالات ہے. بھائی وہ جا رہا تھا شنگھائی کوآپریشن کی میٹنگ, ہاں تو آرگنائزیشن کی میٹنگ میں اس کی جگہ وہ جو اس کے ایک ممبر ملک کے ایک شہر میں ہو رہی تھی, جس کے ساتھ پاکستان کے بائیلیٹرل مختلف چیزوں پر اختلافات ہیں, بہت سخت اختلافات صحیح, لیکن وہ ایس سی او کی اہمیت کی بات تھی. ایس سی او کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے, اور اس سے اس آرگنائزیشن کی اہمیت کے مطابق آپ لیول آف پارٹیسپیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ فورن سیکرٹری جائے, اسٹیٹ منسٹر جائے, کوئی اور افسر جائے, وہی موجود ایمبیسڈر چلا جائے, یا فورن منسٹر جائے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میرے خیال میں ایس سی او کی بہت اہمیت تھی. ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اس کا نام بھی نہیں آتا تھا. انڈیا جا رہا ہے, وہ چلے گئے, اچھا ہوا چلے گئے, سینس نیٹی رہی. وہاں پر دو باتیں ہیں. اب پہلی بات تو وہ گئے تھے ایس سی او کی میٹنگ کے دوران جو انہوں نے باتیں کی وہ براڈلی ایس سی او کے مقاصد کے مطابق تھی, اور اس کے حوالے سے پاورٹی فنڈ, ٹیررزم کے جنرلی سب کا کوآپریشن کی ضرورت ہے, ریجنل کنیکٹیویٹی کے حوالے سے, یہ ساری باتیں تھیں جو بالکل اپروپریٹ تھیں. ظاہر ہے اس کے بعد پھر میڈیا میں باتیں ہوئیں, میڈیا میں باتیں ہوئیں, اس کو ظاہر ہے لوگوں نے, وہ انڈیا تھا, اور لوگوں نے مختلف جگہوں پر سوالات اٹھائے. پاکستان کا فارن منسٹر تھا تو پھر
ظاہر ہے صرف SCO کے سوالات نہیں تھے, پاکستان کے اور حوالے سے بھی تھے, پاکستان انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے بھی تھے, اور اس میں انہوں نے اپنی پوزیشن, جو پاکستان کی پوزیشن ہے, وہ رکھی. اب اس میں یہ بحث الگ ہے کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایک ہمارے ہاں اندر ایک ڈیبیٹ ہے. میرے اپنے ریزرویشنز ہیں کہ یہ پاکستان کی افغان پالیسی میں یہ غلطی ہے, انڈیا کے ساتھ ڈیلنگ میں ایسا ہونا چاہیے, چین امریکہ کے ساتھ اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن یہ ذہن میں, میرے خیال میں اس کو اس طریقے سے رکھتا ہوں کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے نہیں تھا, اپنے انڈیپینڈنٹ پرسنل حیثیت میں نہیں تھا, اس کی پارٹی کی ایکسکلوسیو حکومت نہیں تھی, ایک کولیشن گورنمنٹ, اور پاکستان میں کولیشنوں کے وہاں پر اور بہت سارے لوگ, تو ایک حکومت کا ایک اس کے ساتھ اس کی ایک پالیسی ہے, اس کو پریزنٹ کر رہا تھا, اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کو تھا. پاکستان کے مفاد میں میرے خیال میں یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹینشنز کم, اب مسائل حل نہیں ہو سکتے, اتنے لمبے مسائل ہیں, مگر ٹینشن جتنے کم ہو سکتے ہیں وہ بہتر ہوگا. انڈیا میرے خیال میں وہ اس وقت اتنے جوش میں نہیں ہے پاکستان سے بہتری کا, اس کے اپنے سوچوں گی. انڈیا انڈر مودی, یہ ذہن میں رکھ, BJP رادر ہندوتوا اور ساری چیزوں کے, لیکن پاکستان کو اس میں, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دورہ اوور اس پہ ہم برا نہیں کہہ سکتے. گئے SCO کی میٹنگ میں, یہ بھی اچھی تھی. بلاول اوور آل اس کے کنڈکٹ بھی اتنا قابل اعتراض نہیں رہا. اسپیسیفک پہ تو ہر کوئی انڈیویجول رائے رکھ سکتا ہے, پاکستان کے اندر کے حالات پر بھی کہہ سکتا ہے, ٹیررزم کے حوالے سے کہہ سکتا ہے. کشمیر پہ جب بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بلوچستان کو یاد کرو, تو ہم اندر کریں گے, لیکن باہر تو ظاہر ہے کوئی بھی فارن منسٹر اپنے ملک کو پریزنٹ کرتا ہے, ایک ٹیکنیکل جاب ہے. دیٹ از واٹ ہی ڈیڈ اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. جی عائشہ, انڈین جو رسپانس ہے جے شنکر کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے بھی اپنی ڈومیسٹک گیلری کو خوب کھیلا, پاکستان کو وہی جو پرانا ان کا ہے موقف کے انیبلر, پروموٹر اور پتہ نہیں کیا آف ٹیرر. اب یہ جو ساری گفتگو ہے تھوڑی سی ڈیٹڈ بھی ہو گئی, کنسیڈرنگ کہ ہم پوسٹ FATF ایک دور میں ہے, اور جو ملیٹنسی ہے کشمیر میں وہ بھی بہت نیچے چلی گئی ہوئی ہے. سیز فائر بھی افیکٹ ہو چکا ہوا ہے, ان کے سامنے کھل کے یہ بات آ چکی ہے کہ جو پاکستان میں ایک عمومی طور کے اوپر ایک وہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ ذرا اپنا کامنٹ دیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ دو پولیٹیشنز تھے, دونوں وہ پلینگ ٹو دا گیلری. بلاول بھٹو اپنی جگہ اور جے شنکر اپنی جگہ. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے گفتگو کرنے میں, یہ تو ہر کوئی بات کرتا ہے روزانہ اٹھتے بیٹھتے کہ جی 2024 میں جب انڈین الیکشن ہوں گے اس تک کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان سے بات کرنے کی. ایک بات میں کہتی چلوں جی, وہ یہ ہے کہ میں نے ایک پیٹرن دیکھا ہے بلاول کا, کہ بلاول جب فارمل اپنی پریزنٹیشنز کرتے ہیں تو وہ بڑا کنٹینڈ ہوتے ہیں. انہوں نے فارمل پریزنٹیشن جو تھی ان کی بہت اچھی تھی, جو پوائنٹس ظاہر ہے وہ ایک لکھی ہوئی اسپیچ تھی جو انہوں نے وہاں پڑھی, اور اس میں جو پاکستان کا پرسپیکٹو تھا وہ انہوں نے بیان کیا, تو وہ بالکل ٹھیک تھا. ظاہر ہے وہ کوئی دھماکہ کرنے نہیں گئے تھے, کہ اگر مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان میں لوگ سمجھتے تھے کہ اچھا اب یہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے میں در در جا کے بھیک مانگ رہے ہیں, تو شاید اب وقت ہے کہ یہ آ رہے ہیں, نے سوچا ہے آ کے کہ کچھ ذرا ہنس مسکرا کے چلے جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ جو فارن منسٹرز کی جو ڈنر ہوا ہے رات کا, اس میں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں جے شنکر اور بلاول بھٹو, اور انہوں نے آپس میں ان کی گفتگو بھی ہوئی ہے. اس کے بعد بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ جو پاکستانی جرنلسٹ کے لیے ہی جو ہوئی ہے پریس کانفرنس, اس میں ایک جرنلسٹ جو کہ خاصی کویسچنیبل ہے, انہوں نے وہ سوال کیا, پھر اس کو اس ویڈیو کو لیک بھی کر دیا. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جب بھی کوئی بولے گا پبلکلی تو چاہے جتنے بھی بند کمرے میں ہو, تو آج کل جو ٹیکنالوجی ہے تو چیزیں تو لیک ہوں گی. اور اس میں ان کا جواب جو تھا وہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا.
اسپیشلی کہ جب انڈیا میں ہندوستان میں اس دن صبح میں 5 ان کے فوجی مرے ہوں. اس سے پہلے جو ہے ایک اور انسیڈنٹ ہو چکا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں اٹھا کے, اگر آپ اپنا شاید ٹویٹر فیڈ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا خبر کہ مولانا لدھیانوی صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ پاکستان میں جلوس نکالیں گے, کیونکہ شاید دوسری طرف سے اکراس دا بارڈر ایکٹیویٹی ہوئی ہے. ایک پرانا جو تھا ہائی جیکر انڈین ایئر لائن کا, جو کہ پاکستان میں سکھ پاکستان میں رہ رہا تھا, اس کو شاید مار دیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ بالکل جو لیول آف ٹیررزم ہے وہ کم ہوا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم نے ہماری طرف سے نہ ممبئی اٹیک کے جو مین کلپرٹس ہیں, حافظ سعید ہے, ساجد میر ہے, اور لوگ, ان کو ہم نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے, ان کو بلکہ ہاؤس اریسٹ میں رکھا بجائے جیل کے. جیش محمد پہ ہماری طرف سے پورا سائلنس ہے, اور ابھی جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں جیش کی انوالومنٹ ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے دونوں طرف سے, وہ ہمارے ہاں ہم ان کے ہاں, یہ ابھی ہوتی رہے گی. اور ہم یہ کہہ دینا کہ جی فیٹس سے چونکہ ہم نکل گئے ہیں تو ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, میرے خیال میں وہ جو انفارمل کامنٹ جب بھی کرتے ہیں میڈیا کے سامنے تو تھوڑا سا زیادہ وہ اپنی ٹون بڑھا دیتے ہیں, پولیٹیکل آڈینس کو پلے کرتے ہیں, جس کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ بہت سارا جو انہوں نے کہنا تھا وہ اپنی فارمل پریزنٹیشن میں کہہ چکے تھے. صحیح. مزمل صاحب, آپ نے دیکھا کہ اس پورے ایشو کے اوپر بڑی بھرپور قسم کی سیاست بھی جاری ہے پچھلے 24-48 گھنٹے میں, کہ وہی جو اعتراض, جو اجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ گیا کیوں بلاول, وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی, وہاں پہ کیوں نمستے کر لیا ہاتھ جوڑ کر, اور یہ کہ انڈینز کے سامنے پسپا ہو گئے. اس طرح عجیب و غریب قسم کی پوری ایک کیمپین چلی ہوئی ہے. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری انڈین کی فارن پالیسی ہے, کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہماری پالیسی کیا ہوگی, یہ ہماری سول گورنمنٹ تو ڈیسائیڈ نہیں کرتی ہے. آئی ہوپ ڈاکٹر عائشہ ول ایگری وتھ می. اور یہ جو انڈیا کی جو فائل ہے وہ پنڈی سے آپریٹ ہوتی ہے. اب ہمیں ایک افیکٹو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر بھی نظر آتا ہے, حالانکہ ہم نے بہت گرم لائن آف کنٹرول 3-4 سال دیکھی جب روزانہ فائرنگ ہوتی تھی, لیکن اب پچھلے 1 سال سے لائن آف کنٹرول پر بہت افیکٹو سیز فائر بھی نظر آتا ہے, کہ ایک گولی بھی نہیں چلتی ہے, اور بڑا پرامن لائن آف کنٹرول ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 1 سال سے. حالانکہ اگر ان کے ہاں واقعات بھی ہو رہے ہیں, پر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ لائن آف کنٹرول پر نظر نہیں آتا ہے. تو اس لیے کہیں نہ کہیں بیک چینل ڈپلومیسی تو موجود ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں جو انڈین ہائی کمیشن ہے وہ بھی کچھ ایکٹیو ہوا ہے. انہوں نے کچھ 2-3 سال بعد اسلام آباد میں اب گرفتاری رکھی جرنلسٹوں کی, اور بڑے 200-300 جرنلسٹوں کو سرینا ہوٹل میں بلایا, اور وہاں پہ ہمیں انڈین ہائی کمیشن کا پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن بھی نظر آیا, جو کہ انہوں نے کافی عرصے سے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 سے انہوں نے کافی آف کیا ہوا. تو چیزیں دونوں طرف, آپٹکس جو بھی ہوں, آپ پولیٹیکل گیلری کے لیے کیا بات کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ بات سے زیادہ جو ہے ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز والی بات. انڈین سائڈ کا یہ خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹک ٹرمز کو کم کیا گیا وہ پاکستانی سائڈ سے کیا گیا. ان کا موقف ہے کہ جنگوں میں بھی کبھی سفارتی تعلقات ختم نہیں کیے جاتے. جب 2 ملک آپس میں جنگ بھی لڑتے ہیں تو سفیر تو موجود رہتے ہیں, اور یہ جو ہائی کمیشن واپس بلانے والا ایکٹ تھا دیٹ واز ان کالڈ فار, ان کے خیال میں پاکستان ہی پہلے ہائی کمشنر واپس بھیجے گا, تو پھر انڈیا نے تو ایک سینئر کو نامینیٹ بھی کر دیا تھا, پھر پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ پنڈی کی پالیسی میں تبدیلی ہے ٹورڈز انڈیا, جو لائن آف کنٹرول پر سیز فائر سے بھی نظر آتی ہے, اب بلاول کے جانے سے بھی نظر آتی ہے. اور ان کو کتنا انڈیا نے ویلکم کیا, کتنا نہیں کیا. 12 پاکستانی جرنلسٹوں کو بھی ویزے دیے گئے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں تو اس سے پہلے جرنلسٹوں کو ویزے ڈینائی کیے جاتے تھے.
تو اس بار تو کوئی 12-13 جرنلسٹوں کو، اب آپ کے سولنگی صاحب بھی گویا کہ گوا سے تصویریں اپلوڈ کر رہے تھے، ہمیں آج کل جوائن نہیں کر رہے کیونکہ وہ گوا کی بیچ پہ انجوائے کر رہے ہیں ارے آج کل، اب دلی پہنچ گئے ہیں وہ آپ دلی پہنچ گئے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹوں کو بھی انڈینز نے ویزے دیے کہ وہ ایس سی او کو کور کریں جا کر، آپ سمجھے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینج دونوں طرف ہے. اب اس کی پبلک وہاں الیکشن ایئر ہے، ہمارے ہاں بھی الیکشن ایئر ہے، وہاں بھی ایک دیکھیں نا، یہی مودی چل کے بھی پاکستان آ گئے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے اپنی پہلی اوتھ ٹیکنگ پہ نواز شریف کو بلا بھی لیا تھا. تو مجھے ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ جب انڈین الیکشنز ہو جائیں گے اس بار، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ جو ایکشن ہیں وہ مزید ٹرانسلیٹ ہوتے نظر آئیں گے، لیکن ان کی بیس بنتی جا رہی ہے. جی اب لاہور میں جو انڈیا کی برج ٹیم ہے وہ اس وقت جہاں پہ برج چیمپئن شپ ہو رہی ہے، برج کی انڈین ٹیم جو ہے وہ اس وقت لاہور میں آئی ہوئی ہے اور ورلڈ کپ ہو رہا ہے برج کا، تو وہ آ کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں برج چیمپئن شپ ہو رہی ہے. تو میں نے ایک انڈین ڈپلومیٹ سے پوچھا کہ آپ کبڈی کی ٹیم آنے دیتے ہیں، آپ برج کی ٹیم آنے دیتے ہیں، تو ہاکی کی ٹیم بھی آنے دیتے ہیں، تو واٹس رانگ ان کرکٹ؟ تو دے سے کہ کرکٹ از ناٹ اے گیم، اٹس اے ٹریڈ. اس میں بہت پیسے انوالو ہیں، فائنینشیل امپیکٹ اس کا گیم کی طرح کا نہیں ہے، اس کا فائنینشیل امپیکٹ ٹریڈ کی طرح کا ہے. تو انڈیا لکس ایٹ کرکٹ ایز اے ٹریڈ، ناٹ ایز اے گیم. تو آپ باقی گیمز کو گیمز کے طور پہ دیکھیں، کرکٹ کو گیم کے طور پہ نہ دیکھیں. اٹس لنک ٹو دی ٹریڈ، وین دی ٹریڈ ول اوپن دی کرکٹ ول اوپن. تو ڈپلومیٹیکلی باقی چیزیں تو مجھے کھلتی نظر آ رہی ہیں کافی، اور مجھے دونوں طرف چینج نظر آ رہا ہے، لیکن الیکشن ایئر کی وجہ سے دونوں سائڈ بہت کاشیس. اچھا مزمل صاحب، میں تھینک یو. چونکہ آپ نے جانا ہے، میں اس لیے کوئکلی آپ سے ایک کامنٹ چاہوں گا. یہ سپریم کورٹ کے میں یہ اپیلز جو وہ حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ جو پٹیشنز گئی ہیں، قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے پروسیجر کے اوپر، اس کو مسترد کر دیا جائے. اور یہ استدعا بھی کہ یہ کل اب بہت بڑا، یہ مطلب منڈے کو اب یہ کیا ہوگا؟ آپ کی کیا اس کی رائے ہے؟ آپ کا خیال ہے بندیال صاحب فل کوٹ بنا دیں گے؟ نہیں، میرا کیا خیال، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. میر اتنے بھی تو سادہ نہیں ہونے چاہیے نا کہ وہ یہ کہیں کہ بندیال صاحب کل جو ہیں وہ حکومت کی درخواست پر اس کے اوپر فل کوٹ بنا دیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق، منصور علی شاہ، اطہر من اللہ، جو پہلے ہی سو موٹو کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں اور جو سو موٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں، ون مین پاور شو کے خلاف اپنے ڈیسیژنز دے چکے ہیں، ان کو وہ اس بینچ میں بٹھا لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ چیزیں خود اپنے فل کورٹ میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ہونی چاہیے، تو ہم بطور فل کورٹ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال بندیال صاحب کوئی گورنمنٹ کے جواب پر اس کو لے کر چلیں گے. میرا خیال ہے وہ اپنا جو 8 رکنی بینچ ہے، وہ 8 رکنی بینچ کے ساتھ ہی اس کو چلائیں گے اور دلائل شلائل کے ساتھ اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کا خیال ہوگا کہ میرا پیریڈ تو گزر جائے، آگے قاضی فائز عیسیٰ جانے اور یہ حکومت جانے، میں تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر کے چلا جاؤں گا. آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی فل کورٹ سے یہ دوبارہ پارلیمنٹ سے پاس ہو، اس کو اڈاپٹ کریں نہ کریں، تو میرا خیال ہے وہ تو سٹرائک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. مجھے اس بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کریں گے، وہ مکمل سٹرائک ڈاؤن کریں گے اور اس کو جوڈیشری میں آزاد عدلیہ پر حملہ اور یہ سارا کچھ وہ فیصلے میں لکھیں گے. بالکل بالکل، تھینک یو مزمل صاحب. اجاز صاحب، آپ کا کامنٹ ابھی آ جائے. آپ ابھی عائشہ نے جو بات کہی ہندوستان کے حوالے سے، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے مکمل طور پہ نہیں ابھی حل ہوا، اور یہ کہ ایک ٹیررزم کا ایشو جو ہے اس کو کنفرنٹ تو کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی، یہ میں ایگری کرتا ہوں، حل نہ ابھی ہوا ہے، اور جیسے میں سمجھوں ابھی اتنے مستقبل قریب میں حل ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا، اس لیے کہ ٹیررزم پہ جو پاکستان کا وہ ہے ایٹیٹیوڈ ہے، کس چیز کو ٹیررزم کہتے ہیں، کس کو فریڈم فائٹنگ کہتے ہیں، اس پہ بہت اختلاف ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہے.
टेररिज्म पर से तो हर कोई बुरा कहता है, मगर टेररिज्म कौन सा वाला वाक़या टेररिज्म है, कौन सा नहीं है, इस पे बहुत इख्तलाफ है और मुख्तलिफ उसका नज़र है। कश्मीर का मसला है पाकिस्तान इंडिया का, वो भी कोई इसका हल नहीं नज़र आ रहा, कोई भी एक तरफ नहीं हो रहा, तो इनमें टेंशन रहेंगे। बात ऐसी है कि इस वक्त ज़्यादा सख्त उसमें एक तो इलेक्शन ईयर की बात सरोज साहब ने ठीक कही, एक ये बात भी है, फिर पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो वो ज़रा रेटरिक डोमेस्टिक जो भी बहुत भी प्रोफेशनल हो तो थोड़ा बहुत इलेक्टोरल और उन चीज़ों पे कंपल्सन वो अमेरिका में होती है जितने डेवलप्ड मुल्क में, तो यहाँ पर कैसे नहीं होगी। तो ये होता है। इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं समझता हूँ कि मैं इतना खुशबीन नहीं हूँ। समहाउ यू कॉल मी अ पेसिमिस्ट, कि ये से भी नहीं कि दोनों तरफ पाकिस्तान में ये कुछ रिलेटिवली वो हो रहा है कि यार इंडिया के साथ टेंशन थोड़े से कम कुछ हलकों में हो रहा है, सिर्फ पेरिफेरी में कुछ हलकों में हो रहा है। यूं लग रहा है कि टेंशन कम होने चाहिए, खत्म होने क्या अभी दूर की बातें, कम होनी चाहिए, लेकिन बाद लोग फिर भी पावरफुल सर्कल में कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। इंडिया में जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो बहुत हॉकिश है, और वहां पर जो अप्रोच है कि वो मुझे यूं लग रहा है कि वो समझते हैं कि यार पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है बहुत डिफिकल्टीज में, इसको ब्रीदिंग स्पेस क्यों हम प्रोवाइड करें। तो वो उसको उससे वो सख्त किस्म का वो उनके सिर्फ इलेक्शन ईयर के नहीं है, जो बीजेपी का पॉलिटिकल आउटलुक है वो इलेक्शन में हो के ना हो वो एक इंतहा पसंदाना है, वो हिंदुत्व और इन सारी चीजों में वो है, तो वो एजुकेट करता है उनकी पॉलिसीज को भी। स्टेट के इंटरेस्ट भी होते हैं, मगर ये मैं समझता हूँ कि दोनों स्टेट के, पाकिस्तान के भी इंडिया के भी इंटरेस्ट में तो ये है कि टेंशन कम से कम हो, कम से कम और चीजों को जहां कोऑपरेशन हो सकता है, जहां ट्रेड हो सकता है, आना जाना हो सकती चीज हो सकती है, तो उनको हॉस्टेज नहीं बनाना चाहिए। आपके जो डिस्प्यूट्स हैं उस पे डिस्प्यूट्स पे रखे अपने मौका। जी बिल्कुल, आई एग्री। लेकिन उसके मुझे यूं लग रहा है कि इस वक्त उसके चांसेस, इस वक्त मूड नहीं नजर आ रहा है, और इस वक्त जो बाद में बयानबाजी हुई उसने हालात को इतना अच्छा नहीं किया, बेहतरी करने में हेल्प नहीं किया। बिलावल साहब ने भी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की डोमेस्टिक, लेकिन उसके रिएक्शन में जो वहां से सख्त बातें हुई और इंडियन मीडिया जिस तरीके से लगा हुआ है, और फिर पाकिस्तान के अंदर में जो पॉलिटिकली इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि देखो उन्होंने बिलावल की बेइज्जती की, बिलावल की बेइज्जती की, पाकिस्तान की बेइज्जती की, क्यों गया, इस किस्म की चीजों से वो पॉलिटिकल माहौल भी लोगों को कोई फैसला करने से रोके मगर डर रहे हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पाते। तो देखते हैं क्या होता है। मगर जी थैंक यू जी जाज साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि इंडियन मीडिया चूंकि वो बड़ा, उसकी प्रेजेंस बहुत बड़ी मशीन है, ज्यादा हॉकिश है। और आप देखें कि वो सारे जब वो सवालात भी करते हैं, इंडियन कमेंटेटर्स एनालिस्ट लिखते भी हैं, तो वो पैरट करते हैं अपनी स्टेट का मौकफ, जबकि पाकिस्तान ये हमेशा से एक तकसीम रही है, जबकि पाकिस्तान में भी यही वाला आर्जा लाहक है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो हैं, जो लिखारी हैं पाकिस्तान के या कमेंटेटर्स हैं, आपको ज्यादा दिखाई देता है। और यही वजह है कि वो कि जो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और इसके ऊपर तो बहुत काम हो रहा है। जी मैं आयशा आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि अब इंडियन मीडिया जो है और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तानी मीडिया, वो अब एक खुद प्लेयर्स बन गए हैं। ये कॉर्पोरेट मशीन्स जो हैं, इन्होंने हॉस्टिलिटी, नफरत और जंग का सौदा बेचने के अपनी रेटिंग्स के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, ये अब बाकायदा स्टेक होल्डर्स हैं इस बायलैटरल जो है रिलेशनशिप में। जी आयशा, मैंने कहा मैं इसके ऊपर मेरा भी कमेंट आ जाए। जी देखें बात यह है कि मीडिया जो है ना, अब आप थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी कि हमारा मीडिया बहुत आजाद है, हमारा ख्याल है कुछ इश्यूज पे। हमारा मीडिया जो है आजाद ऐसी मुझे कोई वो नहीं है। देखिए मुजम्मिल जो है वो कह के गए कि LOC पे जो है खासी चीजें वैसी की वैसी हैं। देखें बात यह है कि इस वक्त दो बातें हैं। एक तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में दोनों मुल्क जो हैं वो जंग करना नहीं चाहते,
ٹھیک ہے, لیکن آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے جب تک دونوں میں, پہلے دیکھیں جب گفتگو ہوئی تھی, سب سے بہتر جو کانورزیشن ہوئی تھی وہ تو لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا 1999 میں جب واجپئی صاحب تشریف لائے تھے, جس کو پھر ہم نے فارغ کر دیا. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مشرف, پریزیڈنٹ مشرف نے بھی کانورزیشن کی, بات بڑھی, لیکن آہستہ آہستہ ہوا یوں ہے کہ ٹیررزم اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے ہندوستان کے لیے کہ اس کی وجہ سے اب ون ون والی بات نہیں ہوتی. اب دونوں سائڈ کہتی ہیں میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے پیس ٹاکس میں, اور میرے لیے دوسری سائڈ کہتی ہے میرے لیے کیا فائدہ ہے, اور اس میں ہر کسی نے اپنی گین دکھانی ہے. ابھی جو ہے موسم ڈیفینیٹلی اگلے 2 سال موسم جو ہے وہ نہیں ہے بات چیت کرنے کا. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ بہت دلچسپ چیزیں ہو رہی ہیں, مطلب یہ بلکہ اعجاز خان سے, ڈاکٹر اعجاز خان سے یہ بات میری کل پرسوں بھی ہوئی ہے, ہم لوگ کر رہے تھے کہ ایک طرف جو پاکستان کی اکیڈیمیا میں بڑے بڑے ہاکس ہیں جو کہ پنڈی کے لیے جو کے لیے کام کرتے ہیں, دہاڑی دار مزدور ہیں ان کے, انہوں نے بھی اکیڈیمیا میں انٹریکشن کیا ہوا تھا, پروگرام ہو رہا تھا قائد اعظم یونیورسٹی اور دوسری طرف جندل یونیورسٹی کا, اور انڈیا پاکستان پیس کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو چیزیں ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی وہ انٹریکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ظاہر ہے دونوں سائڈیں الاؤ کر رہی ہیں, 12 جو ہے ٹیم جو ہے جرنلسٹ کی ٹیم جو ہے ان کو ویزے دیے گئے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹرکی ریلیشن شپ ہے, اور وہ ٹرکی اس لیے بن جاتا ہے کہ دونوں طرف پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنا میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ اس وقت کوئی پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی پاکستان میں, 100% کانفیڈنٹ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوگی تو وہ کشمیر پہ سودا نہیں کریں گے. دوسری سائڈ بھی یہی ہے. سو پولیٹیشنز میں جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا نا کہ کیا کرنا ہے پیس کے بارے میں, تو میرے خیال میں ہمیں جس چیز سے پھر ایگری کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ رہے گی, جس میں ہمیں خواہش ہماری صرف یہ ہونی چاہیے کہ اچھا یار پیس ہو نہیں ہو, دوستی نہ ہو نہ ہو, کم از کم ایک تو ہائی کمشنرز جو ہیں وہ واپس آ جائیں. اور پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اس سے زیادہ کوئی کرٹیکل, کوئی دھماکے دار چیز, کوئی ایسا ایونٹ نہ ہو جو کہ پیس کو یا جو بھی انسٹیبل اسٹیبلٹی ہے اس کو مزید وہ خراب کر دے. ہمیں سونامی ٹائپ کوئی ریلیشن شپ نہیں چاہیے, ہمیں ایک یہی اسٹیبلٹی جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے تاکہ دونوں طرف جو ہے وہ ہو سکے. ہمیں اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں, یہ بالکل جھوٹ بات ہوگی اگر ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنی طرف ٹیررزم اور ٹیررسٹ پہ کام کرنے کی. ہمارے ہاں مولانا لدھیانوی لشکر جنگوی کے, وہ بھی روز سڑک پہ نکل کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بلکہ I-9 I-10 سیکٹر تک آ کے بھتے لے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی مسائل ہیں جن کو اپنی سیکیورٹی کے لیے میرے خیال میں ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. فیٹف میں ہم نے چیزیں کر لی ہیں, لیکن اگر یہ مدھم سی موسیقی بجتی رہے گی تو میرے خیال میں پیس کے چانسز بڑے کم ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ عائشہ اور ڈاکٹر اعجاز, آپ دونوں کی جو رائے کا اور تبصرے کا, اور امید ہے کہ ناظرین جو ہیں انہوں نے بھی آپ سے کچھ سیکھا ہوگا اور غور کریں گے جو مختلف نکات آپ نے اٹھائے ہیں. بہرحال ہمیں خواہش ہی کر سکتے ہیں ہم کہ اگر انسٹیبل بھی ہو تو کسی قسم کا پیس تو برقرار رہے, کیونکہ نہ جنگ ہمیں چاہیے نہ وہ ہمارے عوام کے انٹرسٹ میں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت اور خدا حافظ.